جو پیار کریں گے ہنس ہنس کے پل سے رات کو وہ پار کریں گے۔ اور یا ایھا النبی ذرا کہہ کے دیکھ لے تیری مدد بھی غیب سے سرکار کریں گے۔ اور کسی شاعر نے کیا ہے خوب لکھا ہے، دشمن گھٹا نہ پائے گا عظمت قرآن کی، دشمن گھٹا نہ پائے گا عظمت قرآن کی، کرتا ہے حق تعالی حفاظت قرآن کی۔ اور تم کو ملے گی سارے جہاں کی محبتیں، تم کو ملے گی سارے جہاں کی محبتیں، دل میں بسا لو اپنی محبت قرآن کی۔ اے دشمنان دین سنو کان کھول کر، اے دشمنان دین سنو کان کھول کر، ہم عمر بھر کریں گے حمایت قرآن کی۔ اور ہم ہے غلام شاہ رسالت سنو ہمیں، ہم ہے غلام شاہ رسالت سنو ہمیں، ہے زندگی سے زیادہ ضرورت قرآن کی۔ اور قرآن پڑھنے والے کو غدار مت سمجھ، قرآن پڑھنے والے کو غدار مت سمجھ، درس وفا ہے دیتی ہر آیت قرآن کی۔ اور ہے اتنا پیارا کیا کوئی لائے تو ایک مثال، ہے اتنا پیارا کیا کوئی لائے تو ایک مثال، نیزے پہ بھی ہوتی ہے تلاوت قرآن کی، نیزے پہ بھی ہوتی ہے تلاوت قرآن کی۔ ایک بار اور جھوم جھوم کر درود پاک پڑھے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج کی محفل بہت ہی بابرکت محفل ہے، اور اس محفل میں بہت سارے علماء کرام تشریف فرما ہیں۔ اور پتہ میرے دوستوں، سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ اس اسٹیج پہ جو ابھی کچھ ہی دن پہلے جن کے سر پہ دستار حفظ کا جو تاج رکھا گیا، دو حافظ اس اسٹیج پہ جلوہ فروز ہے، سبحان اللہ۔ آؤ میں آپ کو تیزی کے ساتھ کچھ باتیں بتاتا چلوں۔ حضرات، آج ہمیں اور آپ کو سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دیں، ہم اپنے بچے کو قرآن پڑھائیں۔ آپ کہیں گے مولانا اگر میرا بچہ قرآن پڑھے گا اس میں میرا کیا فائدہ ہوگا؟ اگر میں اپنے بچے کو حافظ بناؤں یا عالم بناؤں اس میں میرا کیا فائدہ ہوگا؟ تو آؤ میں آپ کو تیزی کے ساتھ بتاتا چلوں۔ اگر کسی کا بچہ قرآن پڑھنا جان جائے، اگر کسی کا بچہ عالم دین ہو جائے، اگر کسی کا بچہ حافظ قرآن ہو جائے، کتابوں میں آتا ہے جب وہ بچہ قرآن پڑھے گا، بچہ قرآن پڑھتا ہے ثواب ماں کو ملتا ہے، بیٹا قرآن کی تلاوت کرتا ہے ثواب باپ کو ملتا ہے۔ یہی تک کہ محدود نہیں بلکہ جس کا بچہ حافظ قرآن ہوتا ہے جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے، بیٹا زمین کے اوپر رہ کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اللہ ثواب اسے قبر کے اندر عطا فرماتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ہم اور آپ جو ہے اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دیا کریں، قرآن پڑھایا کریں۔ اس لیے میرے دوستو، قرآن بہت ہی بابرکت کتاب ہے، لیکن آج ہم نے قرآن کو اپنے گھروں میں تاک کے اندر جو ہے سجا کر رکھا ہے، لیکن آج بہت سارے لوگ پریشان رہتے ہیں، کہتے ہیں مولانا میرے گھر میں اتنی پریشانیاں آتی ہیں، مولانا ایسے پریشانیاں میں ہم سب گھرے ہوئے ہیں۔ میرا ایمان کہتا ہے جس کے گھر میں قرآن شریف رکھا ہو اور وہ انسان جو ہے کسی بھی پریشانی میں گر جائے، میرا ایمان کہتا ہے، میری محبت پکار پکار کر کہتی ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنے لگ، میرا ایمان کہتا ہے کہ قرآن کی برکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پریشانیوں سے نجات عطا فرما دے گا۔ لیکن پتہ میرے دوستو، آج ہمیں اور آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ ہم قرآن پڑھیں، کیونکہ آج طرح طرح کی پریشانیوں میں ہم گھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ مولانا وہ مولانا کے پاس جاتے ہیں، تعویذ بنا دو، گنجا بنا دو، یہ بہت سارا طرح طرح کی پریشانی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تعویذ مت بنواؤ، لیکن سب سے زیادہ ضروری کیا ہے کہ ہم اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کیا کریں۔ قرآن پڑھیں گے اللہ تعالی ہمارے گھر میں بے پناہ برکتوں کا نزول فرمائے گا، سبحان اللہ۔ قرآن تو ہم پڑھتے نہیں، آؤ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ پتہ میرے دوستو، آج ہم اور آپ اپنے بچے کو جو ہے عالم دین بنائے، حافظ قرآن بنائے۔ آؤ میں آپ کو قرآن
برکت بتاتا چلوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کفار مشرکین کو جو ہے اسلام کا کلمہ پڑھایا، اور کفار نبی کی بارگاہ میں آ کر گھٹنا ٹیک دیا کرتے تھے، سر جھکا دیا کرتے تھے۔ آپ کہیں گے مولانا اگر کوئی بات ہو تو بتاؤ، کوئی واقعہ ہو تو بتاؤ، اور میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا چلوں۔ جماعت بن ثعلبہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، پتا ہے جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم مکے کی گلی سے گزرتے تھے نا تو مکے کے مشرکین کے نوجوان لڑکے جتنے تھے نا سب کے سب نبی کو مجنون کہا کرتے تھے، معاذ اللہ نبی کو جو ہے پاگل کہا کرتے تھے۔ حضرت جماعت بن ثعلبہ کہتے ہیں کہ جب مصطفیٰ آگے آگے تشریف لے جا رہے تھے نا میں نے بچوں کی بات سنی، میں نے مکے کے کفار نوجوان لڑکوں کی بات سنی، وہ نبی کو کہہ رہے تھے مجنون، وہ نبی کو معاذ اللہ کہہ رہے تھے پاگل۔ وہ جو ہے کہتے میں نبی کی پاس گیا اور بلانے کے بعد کہنے لگا، کہنے ہی والا تھا کہ ایسا ہے میں جو پاگل پن کا علاج جانتا ہوں، لیکن جب جماعت بن ثعلبہ نبی کے پاس گئے ہیں جا کر بولنا ہی چاہ رہے تھے، نبی نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، سبحان اللہ، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے نبی، مصطفیٰ قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ جماعت بن ثعلبہ کہتے ہیں کہ جب مصطفیٰ قرآن پڑھ رہے تھے ابھی تک میں اسلام میں داخل نہیں ہوا تھا، لیکن مصطفیٰ جس طرح قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن کی تلاوت سننے کے بعد میرے دل کی تاریکیاں ختم ہو گئی اور مصطفیٰ کے قدم میں گرا اور گرنے کے بعد کہنے لگا کہ مصطفیٰ آپ جس قرآن کو پڑھ رہے ہیں وہ قرآن کتنا اچھا ہے، جب قرآن اتنا اچھا ہے تو آپ کا کردار کتنا اچھا ہوگا میرے دوستو۔ اور کہنے لگے جو قرآن اتنا اچھا ہے آپ کا کردار کتنا اچھا ہوگا، اور جو خدا آپ کو قرآن دے کر بھیجا وہ خدا کتنا اچھا ہوگا، سبحان اللہ۔ پتہ ہے میرے دوستو تو نبی نے کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو ہے کفار کو پڑھایا تو لوہے اور لاٹھی کی تلوار کی بدولت نہیں بلکہ اخلاق کی بنیاد پہ، قرآن کی تلاوت کی بنیاد پہ۔ پتہ ہے میرے دوستو وہ مصطفیٰ اگر جس راستے سے گزر جائے نا تو مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ کر پتھر کلمہ پڑھنے لگے، سبحان اللہ۔ وہ مصطفیٰ ایسے نبی ہے جس راستے سے گزر جائے درخت مصطفیٰ کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرے، اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ مصطفیٰ اگر پتھر کو حکم دے دے تو پتھر پانی کے اوپر تیرنے لگے، وہ مصطفیٰ اگر انگلی کا اشارہ کر دے تو آسمان میں چاند و ٹکڑے ہو جائے، پھر حکم مل جائے تو آپس میں جڑ جائے، وہ مصطفیٰ اگر ڈوبے ہوئے سورج کو حکم دے دے واپس آنے کا تو واپس آ جائے۔ میرا ایمان کہتا ہے وہی مصطفیٰ اگر ایک انگلی سے زمین کے اوپر رکھ کے آسمان کے چاند کو دو ٹکڑے کر سکتا ہے، میرا ایمان کہتا ہے کل حشر کے میدان میں مصطفیٰ 10 انگلی اٹھا کر رب کی بارگاہ میں دعا کر دیں گے، اللہ تمام امت کی بخشش فرما دے گا۔ اس لیے ہم اور آپ جو ہے نا پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم سے محبت کریں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ علم جو ہے روشنی ہے چراغ کی طرح، سبحان اللہ۔ آپ کہیں گے مولانا علم روشنی ہے چراغ کی طرح، آخر کیا معاملہ؟ کیا یہ علم سے مراد کیا جو ہے سائنس کا علم ہے یا وکیل جو کورس کرتا ہے اس کا علم ہے یا کوئی اور علم ہے؟ تو میں آپ سے صاف لفظوں میں بتاتا چلتا کہ جو نبی نے ارشاد فرمایا وہ دنیاوی علم نہیں بلکہ شریعت کا علم ہے، سبحان اللہ۔ کیونکہ جہاں شریعت کا علم ہوگا وہی روشنی ہی روشنی ہوگی۔ پتہ میرے دوستو آؤ تیزی کے ساتھ بتاتا چلوں کہ کل حشر کے میدان میں آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ کل حشر کے میدان میں حافظوں کے سر پہ تاج رکھا جائے گا اور اس کے ماں باپ کو بھی تاج پہنایا جائے گا، سبحان اللہ۔ آؤ میں آپ کو صاف لفظوں میں بتاتا چلوں کہ کل حشر کا میدان ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ ایسے میں جو ہے اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم دے گا، فرشتوں ایسا ہے حافظ کرام کے سر پہ نورانی تاج رکھا جائے، سبحان اللہ۔ آپ فرشتے جنت سے جائیں گے، نورانی تاج لے کر آئیں گے، حافظ کے قریب پہنچیں گے، حافظ کہیں گے اے فرشتے یہ کیا ہے؟ کہیں گے یہ تاج ہے کیونکہ تو جو ہے قرآن کی تلاوت کرتا تھا، تو نے قرآن کے 30 پارے کو اپنے سینے میں سجا کر رکھا تھا۔ حافظ
कहेंगे ऐसा है, पहले मेरे सर पे ताज मत रखो, पहले मेरे माँ बाप के सर पे ताज रखा जाए। सुभान अल्लाह। फिर अब की बारगाह में फरिश्ते अर्ज करेंगे, ये मेरे परवरदिगार, ये हाफिज क्या कह रहे हैं? रब फरमाएगा, फरिश्ते जन्नत में चले जाओ, 2 ताज लेकर आओ, जाओ। अब फरिश्ते जन्नत में जाएंगे, 2 ताज लेकर आएंगे। अब जैसे ही पहुंचेंगे हाफिज के माँ बाप के पास, अब वो ताज रखना चाहेंगे, फरिश्ते कहेंगे, जो है हाफिज कहेंगे, ठहर जाइए, रुक जाइए, अभी नहीं। फिर फरिश्ते रब की बारगाह में अर्ज करेंगे, ये मेरे परवरदिगार, अब ये हाफिज क्या कहता है? रब फरमाएगा कि ऐसा है, पूछ लो उनसे। हाफिज कहेंगे, ये मेरे परवरदिगार ऐसा है, फरिश्ते तू रब की बारगाह में अर्ज कर, क्योंकि जब मैं दुनिया से घर में किसी बस्ती में रहता था, किसी गांव में रहता था, जब मेरे माँ बाप ने मुझे मदरसा भेजा था ना, तो गांव के लोगों ने बहकाया था कि देखो वाला जो है अपने बेटे को आलिमे दीन बनाने के लिए मदरसा भेज रहा है, हाफिज़े कुरान बनाने के लिए मदरसा भेज रहा है, ये कितने पैसे कमाएंगे? बहुत ज्यादा कमाएगा, 2, 4, 10 हजार रुपये कमाएगा। अगर अपने बच्चे को डॉक्टर बनाया होता, अपने बच्चे को इंजीनियर बनाया होता, अपने बच्चे को प्रोफेसर बनाया होता, तो इनका बच्चा जो है अच्छा से अच्छा पैसा कमाता, अच्छी से अच्छी दौलतें इकट्ठा करता, अच्छी से अच्छी रकम जो है कमाता, अच्छा से अच्छा घर भी बनाता, उसके पास गाड़ियां भी होती, इसके पास हवेली भी होती, इसके पास बंगला भी होता। लेकिन ये जो है अपने बच्चे को मदरसे में भेजा है, ये चलो पैसे कमाएगा, हाफिज बनने के बाद वो जो है फरिश्ते से कहेंगे, वो हाफिज ऐसा है कि जब मैं जो है मदरसा गया था ना, तो गांव के लोग ताना दिया करते थे, मेरे बाप को जो है बुरा भला कहा करते थे। लेकिन वो हाफिज कहेगा, ये मेरे परवरदिगार, जब मैं मदरसा से वापस लौटता था ना, तो मेरी माँ मुझे अपने सीने से लगाती थी, मेरा बाप मुझे सीने से लगाता था, मेरे भाई जो है सीने से लगाते थे, मेरी बहन जो है सीने से लगाती थी और कहती थी, भाई परेशान मत हो, गाँव वाले ताना देते हैं तो देने दे, रिश्तेदार ताना देते हैं तो देने दे, भाई परेशान मत होना, मैं तुम्हारे कांधे से कांधे मिलाकर चलूंगा। भाई जिस चीज की तुम्हें जरूरत हो, वो चीज तुम्हें एक ही सवाल पे तुझे जो है दस्तयाब कर दिया जाएगा, मिलेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। वो हाफिज कहेंगे, ए मेरे परवरदिगार, ऐसा है कि जितने मेरे घर वाले हैं सबके सर पे ताज रख दिया जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। किताबों में आता है कि वो हाफिज यहीं तक के बस नहीं, बल्कि हाफिज अर्ज करेगा, ए मेरे परवरदिगार, जब मैं हाफिज बनने के बाद गांव में आया था, जब तक के हाफिज नहीं बना था, गांव के लोग, रिश्तेदार के लोग मुझे बुरा भला कहते थे, लेकिन जिस दिन मेरे सर पे जो है का ताजे जल्दी रखा गया, उसके बाद जब मैं गांव में आया, जब मैं तकरीर करता था ना, लोग मुझे इज्जत से नवाजते थे, अगर कोई मसला बता देता था, लोग उसे मान लिया करते थे, हर इंसान अदब से पेश आया करते थे। ए मेरे परवरदिगार, ऐसा है उन सबको भी बख्शिश का परवाना दे दिया जाए। किताबों में आता है कि हाफिज को हुक्म होगा, हाफिज रब की बारगाह में बोलना चाहेगा, उससे पहले जो है वो कुरान जिसकी तिलावत से हम कोसों दूर है, वो कुरान जिसके पढ़ने से हम दूर है, वो कुरान रब की बारगाह में दुआ करेंगे। ए मेरे परवरदिगार, ऐसा है, ये वो इंसान है, ये वो लड़का है जो गर्मी था मैं कुरान पढ़ता था, वो जो ठंडी में मुझे पढ़ता था, रात के गर्मी में मुझे पढ़ता था, रात की तारीकी में मुझे पढ़ता था। ए मेरे परवरदिगार, इस हाफिज की बख्शिश की जमानत मैं लेता हूँ, मैं इसकी सिफारिश करता हूँ। किताबों में आता है कि रब हाफिज को हुक्म देगा कि जन्नत के अंदर चले जा, और जाने के बाद जो है अलहम से वन्नास तक की आयतें कुरान की सूरतें पढ़ता चला जा, जितना पढ़ते पढ़ते रब की जन्नत को तय कर लेगा, अल्लाह तुझे उतनी जन्नत अता फरमा देगा। मेरे दोस्तों, वह हाफिज जो है कुरान की तिलावत करता हुआ जन्नत को जो है तय करता होगा, जितनी जन्नतें तय कर लेगा, अल्लाह उतनी जन्नत जो है हाफिज के नाम कर देगा। सुभान अल्लाह। और उसमें कौन जाएंगे? वही लोग जाएंगे जो हाफिज से मोहब्बत करते हैं। सुभान अल्लाह। माँ बाप जाएंगे, रिश्तेदार जाएंगे, खानदान के लोग जाएंगे, और जो उलमा से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उसे भी जन्नत का हकदार बना देगा। सुभान अल्लाह। इसलिए
मेरे दोस्तों हम अपने बच्चे को जो है दीन की तालीम दे, हम अपने बच्चे को पढ़ाए, हम अपने बच्चे को जो है दीन की तालीम दिया करें, हम अपने बच्चे को पढ़ाया करें। अल्लाह अकबर कबीरा। वो मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के चाहने वालों, आज हमारा तरीका कितना गंदा हो चुका है। आज हम वही देखते हैं जिसे देखने का हुक्म मुस्तफा ने नहीं दिया, काम वही करते हैं जिसे करने से मुस्तफा ने हमें मना किया। आज मुसलमान वो काम नहीं करता जिससे जो है मुस्तफा नाराज हो, वो वही काम करता है जिससे मुस्तफा नाराज हो। वो काम नहीं करते जिससे मुस्तफा हमसे खुश हो जाए, अल्लाह उससे खुश हो जाए। देखा वही करते हैं आज के नौजवान जिससे पैगंबर ने मना फरमा दिया। आओ मैं आपको तेजी के साथ बताता चलूं, या रसूल अल्लाह आपकी सूरत अजीब सूरत है, कोई देखे तो देखता रह जाए। या रसूल अल्लाह आपकी सीरत अजीब सीरत है, कोई पढ़े तो पढ़ता रह जाए। या रसूल अल्लाह आपकी ज़बान जिससे निकली हुई बात जो है बहुत ही निराली है, बहुत ही बेमिसाल है। या रसूल अल्लाह जो सुने सुन के झूमता ही रह जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। आज आओ मैं आपको तेजी के साथ बताता चलूं कि जिस आयत करीमा की तिलावत पाक करने का शर्फ मैंने हासिल किया, रब तबारक व तआला कुरान में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा। ऐ ईमान वालों, अपने आप को बचाओ, अपने रिश्तेदार को बचाओ किस चीज से? जहन्नम की आग से। हालांकि ईमान वालों के लिए जहन्नम नहीं है, मोमिनों के लिए जहन्नम नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे काम करेगा वो जिसकी वजह से वो जहन्नम में जाएगा। कुछ ऐसे ख्यालात रखेंगे वो जिसकी वजह से वो जहन्नम में जाएगा। कुछ ऐसे फेल करेगा वो जिसकी वजह से वो जहन्नम में जाएगा। आज इस्लाम के चाहने वालों में ऐसे ऐसे लोग मिल जाएंगे कि अगर दौलत का हाथ लग गई, पैसे आ गए, दौलत आ गई, तो कुछ लोग टिकट बनवाते हैं। कोई दिल्ली का लाल किला देखने जाता है, कोई आगरा का ताजमहल देखने जाता है, कोई कुतुब मीनार देखने जाता है, कोई चार मीनार देखने जाता है। आपका खातिब कहेगा दिल्ली का लाल किला देखने मत जाओ, आगरा का ताजमहल देखने मत जाओ, कुतुब मीनार देखने मत जाओ, चार मीनार देखने मत जाओ। फिर आप पलट के सवाल करेंगे, ये मौलाना दिल्ली का लाल किला देखने की चीज है, रोकता क्यों है? आगरा का ताजमहल देखने की चीज है, रोकता क्यों है? कश्मीर के बागा देखने की चीज है, रोकता क्यों है? कश्मीर के बागा देखने की चीज है, रोकता क्यों है? चार मीनार देखने की चीज है, रोकता क्यों है? आपका खातिब कहेगा रोक इसलिए रहा हूँ, दिल्ली का लाल किला देखोगे सवाब नहीं मिलेगा, आगरा का ताजमहल देखोगे सवाब नहीं मिलेगा, कुतुब मीनार देखोगे सवाब नहीं मिलेगा, चार मीनार देखोगे सवाब नहीं मिलेगा। फिर आप पलट कर सवाल करेंगे, ये मौलाना बता तो सही, कौन ऐसी चीज देखे, कौन ऐसी चीज देखे जिसके देखने से सवाब मिले, जिसके देखने से नेकियां मिले? तो आपका ये खादिम कहेगा अगर अल्लाह दौलत दे, अल्लाह अगर माल दे तो टिकट बनवाओ और पहुंच जाओ अजमेर की धरती पे, खाजा के रोजे का दीदार कर लो, अल्लाह तुझे सवाब अता फरमा देगा। यहीं तक के महदूद रही। और अल्लाह ज्यादा दौलत दे दे तो टिकट बनवाओ, पहुंच जाओ मदीना की सरजमी पे, सुभान अल्लाह। चले जाओ हज के लिए, खाने काबा का तवाफ कर लो, हजरे अस्वद को जो है चूम लो, खाने काबा का तवाफ कर लो, मिना में जाकर कुर्बानी दे लो, मुस्तफा के रोजे का दीदार कर लो। आप कहेंगे मौलाना तुम तो गरीबों की बात नहीं, अमीरों की बात तो कर रहा है, पैसे तो गरीब के पास तो नहीं है, अमीरों की बात कर रहा है। तू तो भेज रहा है मदीना, तू तो भेज रहा है मक्का, लेकिन आंखें मजबूर के पास भी है, आंखें लाचार के पास भी है, आंखें गरीब के पास भी है। वो मक्का कैसे जाएगा? वो मुस्तफा का रोजा कैसे देखेगा? वो खाने काबा का तवाफ कैसे करेगा? तो ऐ गरीबों, परेशान होने की कोई बात नहीं। मक्का ना जा सके, नबी का रोजा ना दे सके तो सरकार फरमाते हैं कि गरीबों परेशान मत हो, बल्कि सुबह उठ के मुस्कुराकर अपने माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत भरी नजरों से देख ले। नबी फरमाते हैं अल्लाह उसे हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमाता है। इसलिए मेरे दोस्तों हम अपने माँ बाप की कदर किया करें, माँ बाप की इज्जत किया करें। हाफिज बनना कमाल नहीं है, बल्कि 30 पारे को याद कर लेना कमाल की बात है, सुभान अल्लाह। कुरान मुकम्मल पढ़ के
کے جو ہے دستار بندی جو ہے سر پہ جو ہے دستار کا تاج رکھ لینا یہ کمال کی بات نہیں ہے، بلکہ کمال کی بات وب ہوا کرتی ہے کہ جب بچہ قرآن کو 30 پارہ سینہ میں محفوظ کر لے، سبحان اللہ۔ کیونکہ حافظ قرآن کے ماں کو جو ہے سر پہ تاج، باپ کے سر پہ تاج، اسی حافظ کے ماں کے اور باپ کے سر پہ تاج رکھا جائے گا، علماء کی ماں کے اور باپ کے سر پہ تاج رکھا جائے گا جس کا بیٹا باعمل حافظ ہو، باعمل عالم ہو۔ اس لیے حافظ بن کے سر پہ دستار فضیلت کو جو ہے سوار لینا، سجا لینا کمال نہیں ہے، بلکہ 30 پارہ کو قرآن کو سینے میں محفوظ کر کے یاد کر لینا یہ کمال کی بات ہوا کرتی ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اپنے بچے کو ہم قرآن کی تعلیم دیں۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، پھر اس کے بعد جو ہے میں اپنی تقریر کا اختتام کروں۔ پڑھے جھم جھم کر درود پاک اللہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو پتہ ہے میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے اور کوشش ہم یہ کریں کہ اپنے ماں باپ کی عزت کیا کرے۔ آج ہر گاؤں میں جو ہے لوگ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ماں باپ کو جو ہے گالیاں دیتے ہیں، ماں باپ کو گھر سے نکال دیا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے ان چیزوں سے بچائے رکھے، کیونکہ میرے دوستو ہم جس نبی کے امتی ہیں نا، وہ نبی اپنی ماں سے کتنی محبت کرتے تھے، کتنا پیار کرتے تھے۔ پتہ ہے میرے دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو ہے 6 سال کی تھی، اور مقام ابوا کی سرزمین پہ جب حضرت آمنہ کی طبیعت خراب ہوئی نا، 6 سال کی عمر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی ماں کے سر کو جو ہے اپنے ران پہ رکھ کے ماں کی خدمت کر رہے ہیں، ماں کے سر کو جو ہے دبا رہے ہیں۔ مصطفیٰ کی آنکھیں اشکبار ہو گئی۔ آمنہ نے کہا بیٹا مصطفیٰ تم رونے کے لیے نہیں بلکہ پوری کائنات کو ہنسانے کے لیے آیا ہے، بیٹا تم رونے کے لیے نہیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر میں ماں کی خدمت کر رہے ہیں، ماں کے سر کو دبا رہے ہیں، اور خدمت کر کے پوری دنیا کے اسلام کے چاہنے والے کو مصطفیٰ نے یہ پیغام دے دیا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی کسی بیٹے کو دولت دیتے، کسی بیٹے کو مال دیتے اور دولت کی بنیاد پہ، پیسے کی بنیاد پہ نوکرانی رکھ کے، خادمہ رکھ کے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرا کے وہ یہ سمجھے کہ میں نے ماں کے حق کو ادا کر دیا، تو یہ ہماری اور آپ کی بھول ہے، کیونکہ ماں باپ کی خدمت کرنا کسی دنیا دار کی سنت نہیں بلکہ خالق کعبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے نبی ہیں ان کی سنت ہے، سبحان اللہ۔ اس لیے نبی کی سنت ہے اپنے ماں باپ کی خدمت کیا کرے، ماں باپ کی قدر کیا کرے، کیونکہ عالم ہو جانا یہ جو ہے اور مقدر کی بات ہے، لیکن ایسا نہیں کوئی حافظ بن جائے، عالم بن جائے تو ماں کی قدر نہ کرے، باپ کی قدر نہ کرے، اپنے سے بڑوں کی عزت نہ کرے، یہ جو ہے ہمارے اندر خامی ہے، ہم اس کو دور کریں۔ ماں ماں ہوتی ہے، باپ باپ ہوتا ہے، باپ کا مرتبہ اونچا ہوتا ہے، ماں کی عظمتیں جو ہے بالا ہوا کرتی ہے۔ اس لیے ماں سے محبت کرے، باپ سے محبت کرے، اپنے سے بڑوں کی عزت کیا کرے، اور حقوق اللہ حقوق العباد پہ ہم عمل کیا کرے۔ پتہ ہے میرے دوستو حقوق اللہ جو ہے اگر کوئی خامی ہو، کوئی کمی ہو حقوق اللہ میں تو اللہ کی مرضی ہے، چاہے تو بخش دے چاہے تو نہ بخشے، لیکن حقوق العباد میں ہم نے اگر بہن کا حق، بھائی کا حق، عالم کا حق، کسی کے حق کو ہم نے ادا نہ کیا تو پتہ ہے رب فرماتا ہے کل حشر کے میدان میں اس انسان کو میں بھی نہ بخشوں گا جس کے حق کو اس نے کھایا، جب تک کہ وہ معاف نہ کر دے اللہ فرماتا ہے اس بندے کو میں بھی نہیں معاف کروں گا۔ اس لیے میرے دوستو عالم کا جو حق ہے اسے دے دے، بہن کا جو حق ہے اسے دے دے، باپ کا جو حق ہے اسے دے دے۔ رب اکبر کی بارگاہ میں دعا ہے اے میرے پروردگار اگر کسی طرح کی غلطی خامی ہو تو سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے معاف فرمائے۔ پڑھے استغفر اللہ ربی من کلی ذنب قبلہ وحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔